پی ٹی وی خود لیٹ آیا، اب ہم کیا کریں؟ جی جب کس سے لگا؟ اوکے سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر ترین حسب معمول پریس کانفرنس میں ایک تو ہم نے کہا تھا کہ جولائی اہم مہینہ ہے اور نیب کو ٹارزن کے اختیارات ملیں گے، اور کل جو چیف جسٹس گلزار صاحب نے فیصلہ دیا ہے، میری سیاسی زندگی میں اتنا بڑا فیصلہ جو اس ملک کو صحیح معنی میں نیب کو موقع ملے وہ جھاڑو پھیر دے، تاکہ نیب اب کوئی بہانہ نہ بنا سکے۔ 120 دن میں 120 عدالتیں، یہ سارا گندا اور پراگندہ ماحول ختم ہو جائے گا، اور اگلے الیکشن میں نیک، شفاف، گندے اور پراگندہ لوگ نہیں ہوں گے، اچھے اور نیک پارٹیوں کے نیک کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ اور 1662 ریفرنسز جو پچھلے 20 سال سے جگ ہنسائی کر رہے ہیں، دنیا میں انصاف کی تاخیر میں کو خاتمے کے لیے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے، میں چیف جسٹس کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، اور میری ساری سیاسی زندگی میں پاناما سے بھی یہ بڑا فیصلہ ہے۔ دوسری، آپ لوگ خبر دے رہے ہیں کہ ہم نے شالیمار بند کر دی، بھائی جان کوئی بند نہیں کی، ہم یہیں ہوتے ہیں، پوچھ لیں۔ تیسری خبر جو ہے، ML1 جو ہے وہ پاکستان کی سیاسی، معاشی، اقتصادی اور دفاعی زندگی کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ میں عمران خان صاحب کے ساتھ چیف آف آرمی سٹاف قمر جاوید باجوہ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ML1 کے لیے، باجوہ صاحب نے اور عمران خان نے جتنی چین میں محنت کی، اسی کے ساتھ اسد عمر بھی اور حفیظ شیخ بھی اور عاصم باجوہ صاحب بھی اور میں خود بھی، کہ یہ 16 سال 14 سال پہلے جو پروجیکٹ کیا تھا اس مہینے، اور سپریم کورٹ بھی، چیف جسٹس صاحب بھی، انہوں نے بھی ML1 کا کیس سنا اور لگایا۔ 15 دن کے اندر، یعنی اس مہینے کے اندر ایکنک سے ML1 پاس ہو جائے گی۔ ریلوے کے ایکسیڈنٹ ML1 کے بغیر ختم نہیں ہو سکتے بھائیوں۔ 1861 کا پرانا ٹریک ہے، یہ لوگ کمیشنیں کھاتے رہے، انجنوں کی کمیشنیں کھاتے رہے، ہوپر ویگنوں کی کمیشنیں کھاتے رہے، اور روڑی سے لے کے آگے انہوں نے 1861، میں 3 دفعہ دہراتا ہوں، انگریز نے 1861 میں ٹریک ڈالا، 70 سال ہم نے ٹریک کو ہاتھ نہیں لگایا، 70 سال ٹریک کو ہاتھ نہیں لگایا۔ پہلی دفعہ 1872 کلومیٹر کا ڈبل ٹریک، فاسٹ ٹریک عمران خان کی حکومت میں، انشاءاللہ اسی مہینے ایکنک سے پاس ہو کے ٹینڈر لگ جائے گا، اور حفیظ شیخ اور اسد عمر اس کی جو لوننگ ہے چائنیز کے ساتھ، اور اس میں کوئی ریلوے کراسنگ نہیں ہوگی، کوئی، تمام کراسنگ 3000 ان مین ختم ہو جائیں گے جو روز ایکسیڈنٹ کرواتے ہیں۔ نیا ٹریک 7 گھنٹے میں کراچی سے لاہور ہوگا اور پنڈی سے لاہور 2 گھنٹے میں ہوگا، اور صرف چیف جسٹس صاحب سے گزارش ہے کہ وہ، مجھی سے غلطی ہوئی ہے، 1 لاکھ بندے یہ کنسٹرکشن پہ ہیں، ممکن ہے یہ 1.5 لاکھ آدمی ہو جائیں، اور اسی سال یہ کام شروع ہوگا، اور اسی سال کنٹریکٹ جو ہے وہ چین کی جس بھی پارٹی کو ملتا ہے۔ یہ 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ لوگ ہیں جو کنسٹرکشن پہ ہیں، بریجز بنیں گے، جو انڈر بریجز بنیں گے، سگنل بنے گا، تمام ریلوے کا ڈھانچہ نیا بننے جا رہا ہے، اور اس میں ہمارے 2200 سے 2500 ملازمین ہر سال ریٹائر ہوتے ہیں، اور اگر ریٹائر ملازمین بھی ان کو جوائن کرنا چاہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ ریلوے کا سب سے بڑا مسئلہ پینشن بھی ہے۔ پاکستان ریلوے کی پینشن ایک بہت بڑا بوجھ ہے، اور ریلوے جو ہے وہ اپنی زندگی کے سب سے اہم کام کا وقت اس کو عمران خان کی حکومت میں نصیب ہو رہا ہے۔ 16 سال پہلے، 14 سال پہلے میں نے دستخط کیے تھے، لیکن اب یہ آخری شکل ہو گئی ہے۔ میں ایک دفعہ پھر بہت بڑے پیمانے پہ میڈیا کو دعوت دوں گا جس دن یہ ایکنک پاس ہو جائے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا، ہم کوئی کسی قیمت پہ
ہمارے پاس ML1 کے علاوہ کوئی حل ہوتا تو ہم قوم کے سامنے پیش کر دیتے. یہی ایک حل ہے. یہی بلٹ ٹرین بعد میں بن جائے گا. ہمارے بعد آنے والے لوگ اس کو بلٹ ٹریک بھی بنوا سکتے ہیں, کیونکہ یہ ٹریک مہنگا ہوتا ہے. ابھی ہم 160 کلومیٹر کا یہ ٹریک بنا رہے ہیں. 160 کلومیٹر فی گھنٹے کا یہ ٹریک ہے. اس کو بعد میں 200 کلومیٹر پر لے جایا جا سکتا ہے, لیکن یہ 80 کلومیٹر والے ٹریک کو نہیں لے جایا جا سکتا. اور جو یہ غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں کہ شاید ہم یہ 1 لاکھ, پاکستان ریلوے واحد تنظیم ہے جہاں مزدور کے بیٹے کو بھی نوکری ملتی ہے, اور 50% نوکریاں مزدور کے بیٹے لے جاتے ہیں. لیکن یہ 1.5 لاکھ لوگ جو ہے اس کا بجٹ طے ہے. اور جو بار بار بات کی جا رہی ہے, میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ طے ہے کہ چین سے 10% آئیں گے انجینئر. 90% جو سٹاف اور لیبر ہے, سب انجینئر ہیں, وہ پاکستانی ہوں گے, اور کنٹریکٹ میں ان کی تنخواہ شامل ہے. یہ سمجھا جانا کہ اس نے یہ تنخواہ ریلوے سے نہیں جانی جی. یہ وہ کنسٹرکشن گروپ ہے جس کی تنخواہ اس ٹھیکے میں شامل ہے. یہ جو ٹھیکہ ہونے جا رہا ہے اس میں یہ بات شامل ہے کہ 90% مزدور جو ہیں وہ پاکستان ریلوے سے, پاکستان سے ہوں گے. جو گینگ مین ہے, جو پٹڑی جنہوں نے بچھانی ہے, جنہوں نے برجز بنانی ہے, یہ اس معاہدے کا حصہ ہے تاکہ تنخواہیں باہر نہ جائیں. یہ اس لیے میں نے کیا کہ تنخواہیں باہر نہ جائیں, تنخواہیں پاکستان میں ہی آئیں. اور یہ جو ٹھیکیدار ہوگا وہ اس کا, اور یہ 5 سے 8 سال تک کا معاہدہ ہونے جا رہا ہے. اور میں آپ کو انشاءاللہ تعالی اسی مہینے کے آخر میں گرینڈ ڈنر پہ, جس دن یہ ایکنک ہو جائے گا, پنڈی, لاہور اور کراچی تینوں میڈیا کو بلاؤں گا, کیونکہ یہ میری زندگی کا خواب ہے. نالا لئی کا بھی پرسوں انشاءاللہ تعالی مسئلہ سیٹل ہو جائے گا سوموار سے. اور نالا لئی پہ ہم نے ریلوے کی لائن بچھانے کی ایک کمپنی کو اجازت دے دی ہے کہ وہ اس کا فیزیبلٹی بنا رہی ہے. 2 رویہ سڑکوں کے لیے نالا لئی پہ بھی انشاءاللہ تعالی ان قریب کام شروع ہو جائے گا. اور ہماری یونیورسٹیاں مکمل ہو گئی ہیں, اب ہمارے ہاسپٹل مکمل ہو رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالی عمران خان کے دور میں, اور عمران خان کے بارے میں آپ بڑی, عمران خان 5 سال پورے کرے گا انشاءاللہ تعالی. اور اس اپوزیشن میں کوئی دم نہیں ہے. یہ اپوزیشن جو ہے, اگر ان میں دم ہوتا تو یہ 2 سال کوئی سوائے ٹاک شو کرنے کے ان میں کوئی سکت نہیں ہے. اور جس دن ML1 بن گیا اور جس دن ریلوے ٹریک کھڑا ہو گیا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ پاکستان میں عمران خان کے دور کا ایک انقلاب ہوگا. ریلوے انقلاب کی طرف جا رہی ہے. ریلوے اپنی زندگی کے اہم ترین سال میں داخل ہونے جا رہی ہے. اور ریلوے 1 لاکھ کی بجائے 1.5 لاکھ لوگ, چائنیز کے پیسے نہیں کم ہوتے. $9 بلین کا یہ 9 اور 7 بلین US کا یہ ٹھیکہ ہے. اس میں آلریڈی اسٹڈی ہے کہ 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ. اور جو آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں, یہاں سے جو اچھی پٹڑی نکلے گی ہم برانچ لائنوں میں لے جائیں گے. اس طرح ہماری برانچ لائن, ہماری 4 ML ہیں, ML1, ML2, ML3, ML4. ML1 بننے جا رہی ہے. ML2 اور ML3 میں ML2 کو بنائیں گے, جو یہاں سے اچھی پٹڑی ہوگی اس میں بچھا دیں گے تاکہ ایک بہتر ریلوے وجود میں آ سکے. پہلے چلیں جلدی. نیب کی بات کی, نواز شریف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیا, آج کل زرداری صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں. کیا سیاسی مستقبل جھاڑو پھر جائے گا الیکشن سے پہلے. جو فیصلہ چیف جسٹس صاحب نے کیا ہے, میں نہیں سمجھتا دنیا میں یہی ایک سسٹم چل سکتا ہے کہ فوری انصاف ملے اور یہ لوگ روز, آپ کے آدھے ٹی وی پروگرام ہی ختم ہو جائیں گے. آپ کو وہ انٹرٹینمنٹ شروع کرنی پڑے گی, کیونکہ ایک دوسرے پہ ملبہ ڈالنا, منی لانڈرنگ, پیسوں کا یہ کرپشن, ڈس آنیسٹی, کرپٹ, ڈس آنیسٹ, سلگش, ایکسٹرا ویٹنگ, ایکسٹرا ویکنٹ, یہ سارے پروگرام ایک پاکستان بدلنے جا رہا ہے چیف جسٹس کے فیصلے کے بعد. نالا لئی کل میٹنگ ہے سوموار. جی, ٹرین کو بھی, ہاں اس کے ساتھ ٹریک پٹری بھی. ہے کہ آپ -1 کی بات کریں یا -3 کی بات کریں, آپ کی بات سنی جاتی ہے. آپ ایک سروائیور ہیں کرونا وائرس کے, آپ کیا اپنے تجربات کی روشنی میں آپ کیا بتائیں گے؟ دیکھو, میں کچھ نہیں بتاؤں گا, میں موت کے منہ کو ہاتھ لگا کے آیا ہوں. میں نے 14 وزارتیں کی ہیں, اس ملک میں کسی نے نہیں کی. شاید دنیا میں بھی کسی نے 14 وزارتیں نہ کی ہوں. مجھے اس ملک میں ایک ٹیکہ نہیں ملا, وہ بھی میں ان لوگوں کا مشکور ہوں.
کیا کہتے ہیں NDMA جنرل افضل نے 8 ٹیکے میرے لیے مینیج کیے اور 2 پلازما، ورنہ میں تو 14 وزارتیں میں نے اس ملک میں کی ہیں، یہ 14ویں میری وزارت ہے، لیکن آپ سمجھیں کہ غریب کے ساتھ اس ملک میں کیا ہوتا ہے. لاسٹ کویسچن. شیخ صاحب آپ ریلوے کے بارے میں بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف جو اعلیٰ عدلیہ ہے اس نے ریلوے کی کارکردگی کے اعلیٰ عدلیہ جو کہتی ہے وہ ٹھیک کہتی ہے، اعلیٰ عدلیہ ہی کرے گی تو یہ ریلوے ٹھیک ہو. اسمبلی کے فلور پر کچھ باتیں کی ہیں، چھوڑیں، دیکھیں میں اس کو چھوڑیں پرے. میں نے آپ کو بتا دیا ہے میرے نزدیک ریلوے کا میں دوسری دفعہ وزیر بنا ہوں. ML1 ہی ایک صرف حل ہے، نئے سگنل ہوں گے، نیا ٹریک ہوگا، نئی ویگنیں ہوں گی، نئی زندگی ہوگی اور چلانے کا بھی نیا نظام ہوگا. اچھا شیخ صاحب، یہ گورنمنٹ کا منشور تھا کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک وہ منشور اس کے برخلاف جا رہی تھی. پہلے آپ وزیر ہیں، سن لیجیے گا ذرا، پہلے وزیر ہیں جو کہ آن میڈیا نوکریاں دینے کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر دوسری طرف ایسے وزراء ہیں جو کہ سرکاری اداروں سے لوگوں کو نکال کے اور فخریہ اعلان کرتے ہیں. نوجوانوں کو بہت سی امیدیں. مختصر سوال دیکھیں، میں جواب دیکھیں. چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ شیخ رشید 1 لاکھ نوکریاں کہاں سے دے گا. میں چیف جسٹس صاحب نے جتنا بڑا فیصلہ کیا ہے میں ان کو جہاں سلام پیش کیا ہے، یہ انفراسٹرکچر کے لوگ ہیں جس کی پیمنٹ چین نے کرنی ہے اور پیسے نہیں ختم ہوتے. چین نے اس نے 12-14 سالوں میں ان پیسوں کو شامل کیا ہوا ہے. سو ہم 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ لوگوں کو بھی روزگار دے سکتے ہیں. اس کا ریلوے پہ بوجھ نہیں ہے، اس کا ان ٹھیکیداروں پہ بوجھ ہے جنہوں نے ان کے ساتھ یہ کنسٹرکشن گروپ ہے سارا. تو باقی جو نکال رہے ہیں ان سے سوال کریں. جی سر. پنڈی میں پانی کا مسئلہ بھی ہے، نئی ایکسپریس وے کی آپ نے بات کی اچھی، لیکن پنڈی کے بہت سے علاقوں میں آج بھی پانی کے شدید مسائل ہیں. خیابان سے شکر کرو پنڈی کے مسائل کراچی والے نہیں ہیں، ورنہ پنڈی والے تو 2 منٹ میں دہیں پٹاس کر دیں شیخ رشید کی اور راشد شفیع کی، وہ تو 5 منٹ بھی نہ لگائیں. ہم سب ٹیوب ویلوں پہ ہماری نظر ہے، سب جگہ ہماری نظر ہے. پنڈی میں ہم ہماری جو اپوزیشن ہے اس کا بھی احترام کرتے ہیں. عید کے دنوں کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جس طرح عمران خان نے کہا سادگی سے منائیں اور اس کو جو ہے اس بیماری کو بیماری سمجھیں. باقی پنڈی میں انشاءاللہ تعالی مسائل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم نے پاکستان میں پہلا شہر بنایا ہے جس میں 4 یونیورسٹیاں ہیں ایک شہر میں، جس کی مثال پاکستان میں، اور بیٹیوں کی یونیورسٹیاں بنائی ہیں کہ بیٹی گھر سے نکلے، گریجویشن کرے، ساتھ جائے اور یونیورسٹی میں پڑھے. سو یہ پاکستان میں کسی شہر میں نہیں ہوا. پانی ٹھیک ہے، ہر چیز ٹھیک ہے. بدماشوں کو نکیل ڈال کے رکھی ہوئی ہے، کسی بدماش کی جرت نہیں ہے کہ وہ پنڈی میں گردن اٹھا کے چل سکے. ABC کی ان کو توفیق ہی نہیں ہے. شہباز شریف میری پارٹی کا آدمی ہے، جیسا کہوں گا ویسا کرے گا. تھینک یو ویری مچ. بیٹھے رہے کیوں؟ اچھا اور کس نے بیٹھنا ہے پھر؟ کرسی تو میری خالی ہے، کرسی تو میری خالی ہو رہی ہے. شیخ صاحب تسی عوامی آدمی ہو، اللہ دا بڑا کرم ہے. کرم ہے اللہ کا بہت احسان. آپ ٹی وی کس کا ہے جی کہ پہنچ رہا ہوں؟ آپ ٹی وی کون ہے؟